بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردنشین مائیں اور بہن، اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے اس کو قبول فرمائے، مزید اچھے اعمال کو کرنے کی توفیق ہمیشہ عطا فرمائے کہ اس رب کائنات کا منشا اور مرضی یہی ہے کہ میرے بندے نیک اعمال پر اتریں۔ نیک عمل کیا ہے وہ بھی قرآن میں، حدیث میں ہمارے لیے آ گیا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے۔ اب جانیں گے کیسے؟ نہ اس کو سیکھنا پڑے گا، اسی سیکھنے کا نام ہے علم۔ اگر ہم علم سیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ درخت کے نیچے کسی سے ہو، چاہے چلتے پھرتے کسی سے علم سیکھنا ہو، کسی بھی حال میں ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، بشرطے کہ وہ سکھانے والا بھی صحیح ہو، سیکھنے والا یقیناً صحیح باتوں کو سیکھنے والا بنے گا۔ ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کون سا ٹیوٹر اچھا ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دے گا، کون سا ٹیوٹر، ٹیوشن کرنے والا، ٹیوشن ماسٹر قابل ہے کہ ہم اس کے پاس اپنے بچے کو لے جائیں اور اس کے پاس بٹھائیں اور وہ اس کو علم سکھائے۔ دنیاوی طور پر ہم اس کو خوب محسوس کر کے اچھے ٹیچر کو تلاش کر کے اس کے سامنے اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ بچہ ہمارا قابل بنے، کچھ نالج بنے، کچھ صلاحیت بنے، اور ہوتا بھی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے علم سیکھنے کے لیے مدارس، مکاتب، علماء اللہ نے پیدا کیے تاکہ ہمارا اللہ کے علم کو صحیح معنی میں سیکھ سکے اور اس کی مرضی اور منشے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ جب تک آدمی سیکھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تو عمل کرنا کیسا اس کے لیے صحیح ہوگا؟ غلط سیکھے گا تو غلط عمل ہوگا، صحیح سیکھے گا تو صحیح عمل پر کھڑا ہو جائے گا، اعمال اس سے اچھے نکلیں گے، صادر ہوں گے۔ تو رب الجلال ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دلائی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہمیں سمجھایا، بتلایا ہے۔ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم دین کا علم سیکھیں جو یہ دنیا میں بھی کام دے گا اور آخرت میں بھی کام دے گا۔ اس کے بعد دنیاوی تعلیم بالکل حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے تو اس کے معلومات بھی حاصل کرنے پڑتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن ایک ایمان والا سب سے پہلے علم دین سیکھنا چاہیے، چاہے تقریروں کے ذریعے ہو، تحریر کے ذریعے ہو، تعلیم کے ذریعے ہو۔ تو یہ علم سیکھ لے گا تو پھر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول کریم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم الہی، علم خدا سیکھا، علم قرآن سیکھا، اور رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے اللہ کا علم اللہ سے سیکھا، گرچہ حضرت جبریل علیہ السلام درمیان میں واسطہ رہے، لیکن اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے پڑھایا قرآن۔ رسول اللہ اللہ کے شاگرد ہیں اور صحابہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں۔
صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور مصاحب رہے، جو اپنے آپ کو جوڑے رکھا، جو رسول اللہ سے جڑے رہے، وہ ہے صحابی، جنہوں نے اپنے ایمان کی حالت میں اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ہے صحابہ، اور انتقال کیے تو ایمان کی حالت میں انتقال کیے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور نبی کون ہے؟ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ نبی اللہ کو دیکھتا ہے، صحابی رسول اللہ کو دیکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو علم دین کے حاصل کرنے میں جھونک دیا، جوکھم جوگ لگا دی کہ تاکہ اللہ کے علم کو رسول اللہ سے حاصل کرنے، اور کیا ایسا علم حاصل کیا کہ عمل پہ اتر آئے، جو اللہ کا حکم تھا وہی کیا۔ جب عمل پہ اتر آئے اور یقین کیا اللہ کی ذات پر بغیر دیکھے، ایمان بھی بغیر رکھا، رسول پر مکمل اعتماد کیا، ذرہ برابر شک و شبہ نہیں نہ قرآن میں رسول میں، تو پھر اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ سند کسی انسان کا دیا ہوا نہیں، یہ سند، یہ سرٹیفکیٹ کسی رسول کا دیا ہوا نہیں، بلکہ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ڈائریکٹ صحابہ کو دیا، کہ وہ صحابہ وہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور وہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک صحابی رسول تشریف لے جا رہے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہودی سے اللہ کے رسول نے معاملہ اونٹنی کے خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ دوسرا یہودی آ گیا اور کہنے لگا کہ تم محمد کو کیوں بیچو گے؟ میں تمہارا ذاتی بھائی ہوں، میں تمہارے مذہب کا ہوں، یہ اونٹنی مجھے بیچ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو نے تو بے شراء خرید و فروخت کا معاملہ مجھ سے طے کیا تھا، پھر اس یہودی کی کیسے بیچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، اس یہودی نے کہا کہ میں نے تم سے معاملہ طے کیا ہے، اس کی گواہی کیا ہے؟ کون گواہ ہے کہ میں نے تم سے، یعنی محمد سے میں نے معاملہ طے کیا؟ اچانک اسی وقت ایک صحابی پہنچ جاتے رضی اللہ تعالی عنہ، اچانک پہنچتے اور یہ جملہ سن لیتے ہیں اس یہودی کی زبان سے کہ یہ معاملہ تم سے میں نے طے کیا ہے، اس کی گواہی کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ اچانک اس صحابی رسول نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سے گواہی میں پیش کر رہا ہے کہ تمہارا گواہ کون ہے۔ وہ صحابی رسول بچے موقع پہ نہیں تھے، اس جگہ پہ نہیں تھے، معاملہ طے ہوتے وقت میں آپ سنے نہیں تھے، جانتے بھی نہیں تھے، لیکن چونکہ مطالبہ گواہی کا رسول اللہ سے ہو رہا ہے تو فوراً برجستہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کہتے ہیں کہ جس معاملے کا معاملہ، جس معاملے کو طے کیا ہے میرے رسول نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے رسول نے تم سے طے کیا، بغیر دیکھے، بغیر جانے، بغیر سنے۔ اب گواہی کب دیتا ہے؟ آدمی جب جانتا ہے، جب آنکھوں سے حالت دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، موجود رہتا ہے۔ وہ موجود نہ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی اکا بکا رہ گیا، تو واقعی گواہی کے لیے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا محمد کی۔ معاملہ طے ہو گیا، آقا نے اس اونٹنی کو خرید لیا، جانے لگے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابی بتا، تو موجود نہ تھا، پھر کیسے تو نے میری طرف سے گواہی دے دی؟ یہ معاملہ میں نے طے کیا۔ صحابہ کا ایمان دیکھو،
ایمان دیکھیں صحابہ کا. اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر خدا. جب اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا آپ کے کہنے پر ہم اللہ کو ایک اکیلا نہ شریک مانتے ہیں بغیر دیکھے. اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے آخری نبی. ہم بغیر جانے بغیر دیکھے یقین کرتے ہیں. جنت کو نہیں دیکھا یقین کرتے ہیں. جہنم کو نہیں دیکھا یقین کرتے ہیں. ایمان بالغیب رکھتے ہیں. غیب کی باتوں پر ہم آپ کے کہنے کے مطابق ایمان رکھتے ہیں. ایک دنیاوی معاملے میں آپ نے تھوڑے ہی جھوٹ کہا ہوگا یقیناً ہم آپ کو سچا مانتے ہیں. لہذا میں نے گواہی دے دی کہ آپ ہی سے یہ معاملہ طے کیا تھا یہودی سے معاملہ طے نہیں کیا. دیکھو صحابہ وہ ہیں جن سے رسول راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابی واقعتاً تیرا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول ہے کہ میرے جیسے سچے کی گواہی تو نے بغیر دیکھے بغیر جانے دے دی ہے. میں تجھے اکیلے کو 2 گواہوں کی جگہ میں منتخب کرتا ہوں. تیرے اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوئی. جبکہ شریعت میں 2 گواہ دونوں کے دونوں بالغ ہوں. 2 گواہ ہوں کسی شرعی معاملے کے اندر 2 گواہ ہوں. لہذا تیرے اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر. اتنا بڑا اعزاز عطا کیا رسول اللہ نے اس کو. سچوں کے سچے نے ان کو شہادت دی اور گواہ جو ہے کہ اکیلے کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر کا درجہ عطا فرمایا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین پہلے خلیفہ آقا کے پہلے جانشین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو لکھنے کا کام تمام دار الخلافہ میں صحابہ کرام کو بلا کر حافظوں کو بلا کر اور اعلان کروایا دار الخلافہ سے کہ جن جن کے پاس قرآن پاک کی آیتیں چمڑے کے ٹکڑوں میں پتھر پہ اس زمانے میں تو کاغذ نہیں تھا لکڑی کے ٹکڑوں میں چمڑوں کے ٹکڑوں میں جو لکھی ہوئی آیتیں تھیں وہ اپنے ساتھ جن جن کے پاس وہ آیتیں وہ صورتیں ہیں لے کر آئے دفتر کے اندر دار الخلافہ کے اندر. اور جو بھی لکھا ہوا لے کے آئے گا اس کے ساتھ 2 گواہ ہونا ضروری ہے کہ لکھا ہوا صحیح ہے. جب جا کر کے اس کو قرآن پاک کے نسخے میں جمع کیا جائے گا اور پہلا قرآن لکھا ہے صحابہ کرام نے جو جمع کیا گیا حفاظ کرام جم غفیر ہے زبردست یادداشت کے ساتھ حافظ قرآن بھی موجود ہے. اور صحابہ اپنے اپنے گھروں کے اندر جو آیتیں لکھی ہوئی تھی جن کو اللہ کے رسول سید عالم کاتب وحی کے ذریعے لکھوایا کرتے تھے لے کر کے آئے. سارے صحابہ جن جن کے پاس آیتیں صورتیں موجود تھی لے کر آئے اور اپنے ساتھ 2 گواہوں کو لائے کہ یہ سچا قرآن ہے جس کو اللہ کے رسول نے کاتب وحی کے ذریعے سے لکھوایا ہے. یہ گواہ لیکن ایک صحابی رسول آتے ہیں نام اچانک ذہن سے میرے اترا. وہ صحابی رسول تنہے سے وہاں آتے ہیں اور اپنے پاس جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں کاتب وحی کے ذریعے سے وحی کی کتابت کرنے والے کاتب وحی کے ذریعے لکھی ہوئی تھی لے کر آئے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تیرے 2 گواہ کا یہ صحیح ہے. یہ آیتیں جو تو لے کر کے آیا ہے یہ صحیح ہے. کیسے پتا چلے گا؟ ہم نے دار الخلافہ سے اعلان کیا تھا ہر کسی ناقد اپنے ساتھ ان لکھی ہوئی آیتوں کو صورتوں کو لے کر آئے اور 2 گواہوں کو لائے. سب کو لائے کیوں نہیں لایا؟ اللہ کے رسول کے سچے صحابی نے کہا آپ معلوم کر لو صحابہ کرام سے میرے آقا سرور
कौनैन हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे अकेले की गवाही दो गवाहों के बराबर है, लिहाजा मुझे किसी गवाह के लाने की जरूरत नहीं है। पेश किया, हुफ्फाज़ किराम ने सुना और उसकी तस्दीक कर दी कि ये आयत अल्लाह के रसूल की जुबानी हमने सुनी थी और उसको याद कर रखा है, सही सही है ये आयतें। उसको पेश किया, ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कबूल कर लिया। इसको अल्लाह कबूल कर ले, इसे रसूलुल्लाह कबूल कर ले, जिसको सहाबा कबूल कर ले, बोलो अब दुनिया में कबूलियत की किसकी जरूरत है? ये है वो ईमान वाले सहाबा जिन्होंने जान को भी अल्लाह के रास्ते में लगाया और माल को भी अल्लाह के रास्ते में। हम आज जान को तो लगाना बहुत दूर, माल को लगाने की भी सोच नहीं रहे हैं। हाँ, मौका बमौका अल्लाह देते हुए मौका लाते हैं अल्लाह ताला, ताकि हमारे हाथों में दिए हुए अल्लाह की दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाए। अभी ये हादसा जो वाले सर का हुआ, बोलो ईमानदारी से, किसको पता था? घर से निकलो तो पता जेब पर रख कर निकलो, घर से निकलो तो पता जेब पर रख कर निकलो, आज से चेहरे से पहचान मिटा देते। आया कि एक नन्हा बच्चा इंतकाल कर गया, टुकड़े टुकड़े उसके हो गए। माँ, घर वाले उसके जूते को देखने कर वो बिलबिलाने लगे कि जिसका कोई इम्तिहान नहीं। जूते से पहचान हो रही है इसलिए कि जिसमें अज्जा सब टुकड़े टुकड़े हो चुके, किसी का गला कट गया है घर रखा हुआ। उन हालात को अगर हम देखते तब समझ में आता अल्लाह ताला ऐसे हादसात से, ऐसे अज़ाबात से हम सबकी हिफाजत फरमाए। पता नहीं किस वक्त किसके साथ क्या मामला। मेरा एक शागिर्द है शमसुल, मदरसा चलाता है, बहुत नेक तीनत बच्चा। उसने फोन किया, हजरत हमारे गांव का एक नन मुस्लिम बच्चा, हिंदू बच्चा उसी ट्रेन में था, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ, घर वाले परेशान हैं, दिल बिला रहे हैं। आज उन घरों के अंदर के हालत को गौर करें, महसूस करें, क्या वावेला होगा उनके घरों के अंदर जिनके साथ ये मामला था। हम डरे अल्लाह से, ख्वाब गफलत में जो पड़े हुए हैं, उसे रब को छोड़े हुए हैं, बार बार तलकीन की जाती है उस रब से ताल्लुक जोड़ो जिस रब ने हमें दुनिया में भेजा है, फिर वापस बुलाकर हमसे पाई पाई हिसाब लेने वाला है। कम से कम उस रब से ताल्लुक जोड़ो। हम तो ख्वाबे खरगोश में सोए हैं, कुछ होने वाला नहीं, नऊज़ुबिल्लाह से मनाया। इसी दुनिया के अंदर देखो, जो माल और दौलत वाले, हशम और खदम वाले, हैसियत वाले, एजाज और इज्जत वाले आज कहां हैं? उनका निशान तक नहीं मिल पा रहा है। लाशों का अंबार पड़ा हुआ है, जाते हैं, देखते हैं, पहचान नहीं पाते हैं या पहचान मिलती नहीं है, फिर वो वापस हो जाते हैं, रोती दिल बिलाते हुए वापस। इस दुनिया में जो हालात अल्लाह लाते हैं अपने बंदों को झिझोड़ने के लिए, ए मेरे बंदों समझ जाओ, समझो मेरी कुव्वत को। अगर तुम मेरी कुव्वत की अजमत को दिल में नहीं लोगे और मेरी इबादत में नहीं लगोगे, तुम्हारा अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला। थोड़ी देर की राहत, जोर की अजान हो गई, अजान हमने सुनी, बाजार में बैठकर अठखेलियां खेल लिए, मजे ले लिए दोस्तों के साथ, उस रब के पास आकर नहीं झुके। थोड़ी देर के लिए तो अठखेलियां हमने खेली है, लेकिन ये वक्त निकल गया तो इसका हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह मुझे भी खतरात और मुश्किलात से बचाए और मेरे गांव के नौजवानों और आलम के मोमिनीन मोमिनात को अपने अज़ाबात से, अपनी फकर से बचाए। डरो उस अल्लाह से, याद करो उस आखिरत की घड़ी से जो आने वाला। मिनटों सेकंडों के अंदर इस दुनिया में जिंदा रहने वाला इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। ये हादसा हमें बता, इसी तरह हादसा अल्लाह लाते हैं ताकि मेरे बंदे ये बेसी फुटानी मारते अपनी अकल पर,
وہ پھٹانی نہ مارے بلکہ میرے حکم کے مطابق چلے. میری آواز پہنچ گئی میرے گھر میں آ جاؤ, جڑ جاؤ میرے پاس, تمہارا اکڑ میں چلنے نہیں دوں گا, یہ اکڑ پر پکڑ کرنے والا ہوں. آج خواب غفلت میں, خواب خرگوش میں ہم صبح سے شام, شام سے رات, رات سے صبح گزر رہا ہے. کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایمان والا ہے یا نہیں. برابر ہم زندگی گزار رہے ہیں کفار و مشرکین کی. ایمان والے کی زندگی ایسی نہیں ہے. بے نمازی گویا کہ اپنا فہرست, اپنا لسٹ اللہ کے دشمنوں میں لکھوا رہا. مانتے نہیں, آتے نہیں, جھکتے نہیں, یہ بھی مانتا نہیں, آتا نہیں, سن کے کچھ کہتا نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اذان دی جائے تو اس اذان کے کلمات کو دہراؤ. مؤذن نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا مانے؟ اللہ سب سے بڑا ہے, کاروبار بڑا نہیں, تجارت بڑا نہیں, تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا ان اوقات کے اندر بڑا نہیں, بلکہ بڑا اللہ ہے. جب بڑا اللہ ہے تو اس سے بڑے کی بات مانو, اس کے پاس آ کر جھک جاؤ. ظہر کی اذان ہے, ظہر کی نماز ادا کر آ کر کے دیکھ لیں. ہمارا جمعے میں تو ضرور آ جاتے ہیں, اس لیے ہم لوگ فکر مند بھی ہیں کہ بھائی باہر کی طرف دھوپ میں نماز پڑھنا پڑتا ہے, لہذا اوپر کا منزلہ ہو جائے تاکہ آرام کے ساتھ, راحت کے ساتھ, چھاؤں کے اندر نماز ہو جائے, نماز پڑھ لیں. کاش یہی معاملہ ہر وقت کی نماز کا ہوتا. میرا نوجوان گھروں میں رہتا ہے لیکن اللہ کے پکار پہ آتا نہیں. کیا کیا نعمتیں خدا نے ہمیں عطا نہیں کی, لیکن کاش ہم اس کی نعمتوں کی طرف توجہ کرتے, اس کے بن جاتے. جو اس کا بن جائے گا وہ اس کا ہو جائے گا. اللہ نے کہا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بن جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. مطلب ہمارے آڑے وقت میں وہی سہارا بن رہا ہے دنیا کے اندر, قبر میں بھی وہی سہارا بنے گا. لیکن کچھ تو ہم اس کے سامنے اپنی ادائیں, اپنی عبادتیں پیش تو کریں. صبح میں دیکھیے, دوپہر میں دیکھیے, ظہر میں دیکھیے, اثر 2-4 آدمی, پورے گاؤں میں 500 آدمی دیکھیں گے, مسجد میں تو 2-3-4 آدمی رکھتے. کہاں گئے ایمان والے, اللہ کو ماننے, اللہ کہنے والے؟ لیکن اوقات میں, ظہر کے وقت میں, عصر کے وقت میں, مغرب کے وقت میں, عشاء کے وقت میں, فجر کے وقت میں اپنے آرام کو لات مار کر کے اس رب کے سامنے جھکنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ سوچتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے, آخرت کی دنیا, یہ تھوڑی دیر کی راحت جو دنیا میں اللہ کی, اللہ نے نیند, اگر ایک چیز نیند ہی تو اللہ ہمارے غائب کر دے. نیند آتی ہے, نیند لگتی ہے, کوئی لگا نہیں سکتا. اللہ کی کا دین ہے, اللہ کا کرم ہے کہ نیند جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ ہم سو جاتے ہیں. اگر وہ نیند جیسی نعمت کو ہم سے اٹھا لے, دوائیاں کھاتے کھاتے میں پریشان ہیں, انہیں نیند تک نہیں آتی. تو اللہ کا کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ ہماری نافرمانی کی وجہ دور کر رہا ہے. اگر ہم فرمانبردار بن جائیں تو رب ہم سے خوش ہو جائے گا. نافرمانی پہ ہیں, اللہ ناراض ہے. بھائی بزرگوں, دوستو, جمعہ نہیں رمضانہ نماز کا تقاضا اللہ کی طرف سے ہے. ظہر کا بھی تقاضا ہے, فرض ہے. صرف جمعے کا نماز ہم نے فرض سمجھ لی, وہ بھی 2 رکعت. سنت مؤکدہ پہلے 4 رکعت کبھی نہ پڑھتے ہیں, نہ پڑھنے کا سوچتے ہیں, نہ سیکھتے ہو. پھر جمعے کے بعد 4 رکعت نہ پڑھتے ہیں, نہ سوچتے ہیں, نہ سیکھتے ہیں. گویا کہ 2 رکعت ہم نے فرض ادا کر لی تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اللہ کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی نے کہا
کہ فرض کی ادائیگی کے بعد سنت کی ادائیگی تم اس کو ضروری سمجھو جو مؤکدہ ہے کہ خدا نہ خواستہ فرض میں کمی ہوگی، یہ سنت تم نے ادا کی ہوگی تو رب ذوالجلال سنت کی بھرپائی، فرض کی بھرپائی سنت ادا کیے ہوں گے تو اللہ کریں گے۔ سنت ہی نہیں ہے تو بھرپائی کیا ہوگا؟ کیا پتا ہماری عبادت قبول ہوئی نہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں بزرگوں، اللہ کے لیے اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو قیمتی سمجھو، اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھو کہ کلمہ پڑھ لیے ہیں تو بس ہو گیا کام، اور کوئی ضرورت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر جو نماز پڑھتا ہے وہ اس غرور میں نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو بہت کچھ تیر مار لیا، انکساری اللہ کو محبوب ہے۔ نیک عمل کرتا رہو، اللہ سے ڈرتا اور اکڑ مت۔ اور جو بھی اکڑے ہیں آپ نے واقعات میں سنو، اکڑنے والے کو پکڑ ہوئی، چاہے وہ لاکھوں کا زکات دینے والا ہو، چاہے ہزاروں غریبوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ بہرحال آپ حضرات ان بالے سر کے مصیبت زدگان کے لیے جب اعلان ہوا تو آپ حضرات نے مدد کی ہے، تھوڑی بہت گاؤں کی بھی عزت رہ گئی، آپ کی مدد کو اللہ نے قبول کیا کہ اچانک مجھے گاؤں کے لوگوں کو بھی خبر دینے کا موقع نہیں ملا، مغرب سے لے کر فجر کی نماز تک پریشان رہے علماء آنے والے تھے۔ جب سیکرٹری حضرت مولانا حضرت معصوم ثاقب صاحب جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری تشریف لے آئے، اچانک پروگرام بن گیا بعد اثر، پھر وہاں سے آتے آتے یہاں تقریباً 7 ساڑھے 7 کا وقت، حضرت نے یہاں قیام کیا، دعائیں کی۔ صبح سے علماء کرام کا جمع غفیر اچانک پہنچ رہا ہے، اطلاع پر اطلاع ایک دوسرے کو دے دیے، آ گئے۔ اللہ نے ناشتے کا انتظام بھی کروا دیا، کیسے کیسے بیچارے مطمئن ہو کر کے گئے۔ تو ان حادثہ والوں کو آخرات کا تعاون ہر جگہ سے چلا، الحمدللہ جہاں جہاں کہا گیا تھا اکٹھا کیا گیا، ان کی مدد کی گئی، کوئی ہم نے بڑا کام نہیں کر لیا۔ لیکن جب مصیبت آن پڑے اللہ کے بندوں پر تو اللہ کہتا ہے ارحموا اہل الارض، اے میرے بندوں زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ نہیں کہتا ہے ارحموا علی المسلمین، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں، جانور ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی اللہ کا مخلوق ہے، اس مخلوق پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ایک عورت فاحشہ بدکارہ بخشی جاتی ہے، ایک کتے کے بچے کی پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرتا ہے۔ رحم تو کھاؤ اپنے اوپر، اللہ کے مخلوق کے اوپر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔